حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. وہ دعا یہ تھی کہ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو، جو نیک لوگوں میں سے ہو، من الصالحین. آیت نمبر 101 فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی. سورہ ابراہیم میں ایک آیت ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس بڑھاپے میں مجھے نمبر 1 اسماعیل دیا، نمبر 2 اسحاق. پہلے اسماعیل کا ذکر ہے پھر اسحاق کا ذکر ہے، ترتیب. اسماعیل کا لفظ پہلے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اچھا، اس آیت کے اندر اسماعیل اور اسحاق کا ذکر ایک کے بعد یعنی ترتیب کے ساتھ آیا ہے. یہاں پر سورہ صافات میں فبشرناہ بغلام حلیم، آیت نمبر 101، کہ ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی. اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 112 میں، یعنی 11 آیتوں کے بعد، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے. تو آیت نمبر 101 میں غلام حلیم کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر 112 میں اسحاق کا تذکرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلام حلیم سے مراد اسماعیل ہی ہیں، اسحاق نہیں ہو سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا سننے والا ہے، سمیع الدعاء. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسماعیل کے معنی کیا ہے. لفظ اسماعیل ہبرو کا لفظ ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اسماعیل کے معنی آتے ہیں سمیع اللہ، اللہ نے سنا، یہ اسماعیل کے معنی ہے. تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد دے دیجئے. دعا مانگی یہاں تک کہ جب وہ 86 سال کے تھے، خود تورات کی روایت ہے کہ جب وہ 86 سال کے تھے تو حضرت ابراہیم کے یہاں لڑکا ہوا. تو حضرت ابراہیم اسحاق نام نہیں رکھیں گے اس لڑکے کا، چونکہ دعا کی جو قبولیت ہے وہ اسماعیل پر ہوئی ہے، تو نام انہوں نے اسماعیل رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل کے معنی ہے دعا قبول ہوئی، سمیع اللہ، اللہ نے سنا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ فبشرناہ بغلام حلیم جو آیت نمبر 101 ہے، اس سے مراد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے مراد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. اب آ جائیے آپ تورات کے اوپر. وہاں صراحت کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے اسحاق کے بجائے ایک دمبے کو بھیج دیا اور وہ دمبا ذبح ہوا. تو گویا کہ وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح اللہ نہیں مانتے، بلکہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں. اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ ہونا، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو ٹریڈیشن ہے بنو اسرائیل کا، حضرت ابراہیم کا اور اس کے بعد بنو اسرائیل کا، وہ یہ کہ اللہ جس کو بطور نظر کے قبول کر لے اس کی حیثیت اور اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہودیوں کو یہ تسلیم نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل کا اسٹیٹس حضرت اسحاق سے بلند ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تمام بنو اسرائیل کے جد امجد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ یہ میرے جد امجد ہیں، یہ تمہارے جد امجد ہیں، میں تمہارے جد امجد کو نہیں مانتا. انبیاء کے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں. ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ اگر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آدمی 1 منٹ کے لیے ایمان نہ رکھے تو اس کا سارا ایمان غائب ہو جاتا ہے، اس کا سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو انبیاء کے درمیان اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن یہودیوں نے یہ تفریق کی کہ وہ تمہارے ہیں لہذا ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہمارے ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں. تو وہ اسٹیٹس جو ہے حضرت اسماعیل کا لے کر انہوں نے حضرت اسحاق کو دے دیا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تورات کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کر جس جگہ آباد ہوئے اس جگہ کا نام ہے بئر سبع. بئر سبع، 7 کنویں.
یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے کہ اس کو بیر سبع کیوں کہا جاتا ہے، یہ مکے کی وادی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیر سبع میں تھے ہی نہیں۔ کیسے ثابت ہے؟ یہ خود تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب پیدائش، تورات کی جو چیپٹر کا نام ہے کریشن، اور اس میں چیپٹر 1 ورس 14، اس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے کندھے پر دھر دیا، اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بئر سبع کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ وہ چلی گئی، کون؟ ہاجرہ چلی گئی، اور ہاجرہ کے پاس بیٹا تھا۔ ہاجرہ کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل ہیں۔ اور وہ پھر بئر سبع کے بیابان میں، وادی غیر ذی زرع جس کو قرآن نے کہا ہے، اسی کو بئر سبع کا بیابان تورات میں کہا گیا ہے، تو بئر سبع کے بیابان میں وہ آوارہ پھرنے لگی۔ اس کے بعد دیکھیے تورات کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ حضرت ابراہیم نے لڑکے کو، اسماعیل کو کہاں چھوڑا؟ بئر سبع۔ اچھا، جس جگہ حضرت اسحاق کے ذبح ہونے کا واقعہ تورات میں لکھا ہوا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اسحاق کو ذبح کر دیا تو وہ بئر سبع آ گئے۔ تو بھائی حضرت اسحاق تو یروشلم میں تھے 300-400 میل دور، تو وہ ذبح کرتے ہی بئر سبع میں کیسے آ گئے؟ اگر اسماعیل کو ذبح کیا اور بئر سبع میں چلے گئے تو یہ تو سینس بنتا ہے، لیکن ذبح کیا اسحاق کو اور آگے بئر سبع میں، جبکہ وہ 300-400 میل دور ادھر مکے میں ہے۔ تو خود تورات جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، چونکہ یہودیوں نے جب اس کو تحریف کیا تو بڑی حماقت کے ساتھ اس کو تحریف کیا، خود اپنی چوری کے جو آثار ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیے۔ ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خود جس جگہ تورات میں حضرت اسحاق کے ذبح ہونے کا واقعہ ہے، وہاں اس بات کی صراحت ہے کہ ابراہیم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے ایک لوتے بیٹے کی قربانی کریں، ایک لوتے بیٹے کی قربانی کریں۔ اب یہ یہودی بھی مانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل بڑے ہیں، 14 سال بڑے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ خود تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہاجرہ کے یہاں اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی، اور جب اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ تو گویا کہ اسحاق علیہ السلام کی عمر کے وقت، پیدائش کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 14 سال۔ تو 14 سال تک اسماعیل علیہ السلام اکلوتے ہوئے، لہذا اسحاق علیہ السلام کبھی بھی اکلوتے نہیں ہو سکتے، چونکہ پیدا ہوئے تو بڑا بھائی موجود تھا، اور تورات میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک لوتے بیٹے کی قربانی کرو۔ تو پھر اسحاق علیہ السلام اس کا مصداق کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا مصداق تو اسماعیل علیہ السلام ہی ہوں گے۔ اور ایک آخری بات اور میں بتا دوں آپ کو، چلیے اگر ہم نے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ مان لیا کہ بھائی اسحاق علیہ السلام ذبیح تھے، ان کو ذبح کیا گیا تھا، تو پھر یہودیوں سے پوچھیں کہ آپ ان کی یادگار میں آج قربانی کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسلمان تو اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، حج میں قربانی ہوتی ہے، یہودی کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کے یہاں قربانی کا کانسیپٹ نہیں ہے، قربانی کا کانسیپٹ ہے۔ اس دن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے پنجوں سے آزاد کرا کر مصر سے لے کر نکلے، اس کی یاد میں ان کے یہاں یہودیوں میں آج بھی قربانی ہے، تو اس کی یاد میں تو قربانی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اس عمل کی یاد میں قربانی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں نے تورات کے اندر زبردست قسم کی تحریف کی ہے، محض اس لیے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا ایک خواب کی بنیاد پر، اس بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام۔